السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ تمام حضرات سے ایک گزارش یہ ہے اور ایک سوال یہ ہے کہ تختی نمبر 27 میں سکتہ واجبہ دو جگہ مثال کے طور پر لکھا گیا ہے، کلا بل رانا وقیل من راق۔ تو اس کے اندر سکتہ نہیں کرنے پہ گناہ ہے یا نہیں ہے، اس کی بھی وضاحت فرمائیے، اور اگر اس کو ملا کے پڑھا جائے گا تو کس طریقے سے پڑھیں گے اور اس میں کیا قاعدہ بنے گا، اس کی بھی وضاحت فرمائیے۔ ویسے تو ہمارے استاد محترم سمجھائے تھے، لیکن ان کے الفاظ کو جو ہے ہمارا دماغ کیچ نہیں کر سکا، پھر بعد میں وقت بھی ختم ہونے کی وجہ سے ہم نہیں پوچھ سکے۔ اس لیے آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اس قاعدے کے بارے میں رہنمائی فرمائیں۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جناب، آپ کا سوال ہے سکتوں کے بارے میں۔ نورانی قاعدے میں 3 سکتے ہیں، یہ واجب ہیں بطریق شاطبیہ روایت حفص میں، اور ایک سورہ یاسین کا من مرقدنا ھذا، یہ بھی سکتہ واجب ہے۔ یہاں وقف لازم بھی ہے، چاہے تو آپ وقف کر سکتے ہیں، چاہے تو سکتہ کر سکتے ہیں، دونوں بھی ٹھیک ہے۔ یاد رہے کہ سکتہ وصلاً یعنی ملا کر پڑھنے پر ہی واجب ہوتا ہے۔ کوئی علامت وقف کی ہے، وہاں پر اگر رکنا چاہتے ہیں، جیسے یہاں پہ میم وقف لازم ہے، یہاں پہ وقف کر سکتے ہیں، تو جب وقف کرے ہیں تو سکتے کا حکم ختم ہو گیا۔ آپ وقف نہیں کریں گے تو سکتے کا حکم رہے گا، یعنی یہاں پر وقف بھی جائز ہے اور سکتہ بھی کر سکتے ہیں، دونوں بھی صحیح ہے۔ وصل کریں گے تو سکتہ واجب ہو جائے گا، وقف کریں گے تو سکتے کا حکم نہیں رہے گا، سکتے کا حکم ختم ہو جائے گا۔ تو یہ 4 ہے، کلا بل رانا ایک، وقیل من راق 2، عوجا قیما لینذر یہ 3، سورہ یاسین کا ابھی جو میں بتایا۔ تو یہ 4 جو ہے روایت حفص میں بطریق شاطبیہ بولتے ہیں اس کو، واجب ہے، روایتاً واجب ہے صاحب، شرعاً نہیں۔ یعنی ایسا نہیں ہے کہ جو اس کو اگر ملا کر پڑھیں تو جو ہے سکتہ نہ کریں تو گناہ ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ بطریق جزری جائز بھی ہے یہ، لیکن دنیا میں جو زیادہ مشہور یہی طریقہ ہے شاطبیہ کا، یعنی 4 سکتے واجب ہیں، یہی روایت زیادہ مشہور ہے۔ علامہ جزری کے پاس یہ جائز ہیں، یعنی عوجا قیما لینذر ایسا بھی پڑھ سکتے ہیں آپ، جائز ہے، لیکن وہ دوسرا طریقہ ہے، وہ دوسرا طریقہ ہے، لیکن مشہور طریقہ یہی ہے، اور جو طریقے سے سیکھے ہیں اسی طریقے کو فالو کرنا ضروری ہوتا ہے۔ ہم کسی کو کسی سے نہیں ملا سکتے ہیں، تو لہذا بطریق شاطبیہ یہ 4 سکتے واجب ہیں۔ 15واں پارہ جیسا کہ ابھی میں نے بتایا، اور 23واں پارہ سورہ یاسین کا سکتہ، اور 29واں پارہ اور 30واں پارہ، یہ 4 سکتے جو ہے بطریق شاطبیہ روایت حفص میں واجب ہیں، ضرور کرنا چاہیے، شرعی واجب نہیں ہے، روایتاً واجب ہے۔
شرعی واجب الگ ہوتا ہے، روایتاً واجب یہ الگ ہوتی ہے بات. تو بات سمجھ گئے ہوں گے. یہ شرعاً واجب نہیں ہے، جائز ہے، اور روایتاً واجب ہے. اور دوسرے طریقے سے علامہ جزری کے پاس یہ سکتے جائز ہیں، یہ چار. اور مزید 4 سکتے ہیں، یعنی پورے قرآن پاک میں 8 سکتے ہیں، 8 سکتے ہیں. بقیہ اور 4 ہیں، وہ 4 سکتے ائمہ وقف نے لکھا ہے. تو لہذا روایت حفظ پڑھنے والوں کے لیے باقیہ 4 اور جو سکتے ہیں ان کو وہاں پر سکتہ کرنا درست نہیں ہے، روایت حفظ پڑھنے والوں کے لیے. دوسروں کے لیے دوسرے طریقے سے جائز ہے. تو اس کو اچھی طرح سے یاد رکھ لیں. بقیہ اور 4 سکتے ہیں، روایت حفظ پڑھنے والوں کے لیے درست نہیں ہیں. اب رہا مسئلہ کہ دونوں باتیں آپ کو سمجھ میں آ گئے. بطریق شاطبیہ 4 سکتے واجب ہیں، اور وہی 4 سکتے علامہ جزری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس جائز ہے. یعنی عوجا قیما ایسا پڑھ سکتے ہیں آپ، لیکن وہ کون سا طریقہ ہے آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے. کون سا طریقہ ہے یہ معلوم ہونا چاہیے. وقیل مراق ادغام ہوگا، کلا برانا یہاں پہ بھی ادغام ہوگا ملائے تو. من مرقدنا ھذا، یہاں چونکہ سکتہ آپ کر سکتے ہیں، ملائیں تو آپ کو یہاں پہ سکتہ ضروری نہیں ہے علامہ جزری کے رحمۃ اللہ علیہ کے پاس. تو یہ بہت ڈیپ کے مسائل ہیں، آپ کو سمجھ میں آئی ہوگی بات. نہیں سمجھ میں آئے تو پھر سے بھی سوال کر سکتے ہیں. تو یہ جو جواب میں اصول التجوید حصہ دوم سے دیا ہوں اس کا خلاصہ ہے میں جو جواب دیا ہوں، اور بھی کتابوں میں تفصیل ہے. سکتے کے سلسلے میں مزید وضاحت سماعت فرمائیں کہ سکتے میں وقف میں صرف آواز کا بند کرنا سکتے میں ہوتا ہے. آواز کا بند کرنا سکتے میں ہوتا ہے، جیسے کلا بل رانا، تھوڑی دیر آواز بند کرے پھر آگے پڑھے. سانس تو ایک ہی ہے، ایک ہی سانس میں سانس نہیں توڑے. اور وقف کرتے ہیں تو آواز کو بھی توڑتے ہیں اور سانس کو بھی توڑتے ہیں. سانس توڑ دینا اور آواز کو توڑ دینا، یہ دونوں وقف میں ہوتے ہیں. لیکن سکتے میں صرف آواز کو توڑنا ہوتا ہے. سانس تو ایک ہی رہے گی، ایک ہی سانس میں آگے بڑھیں گے. تو یہ سکتہ اور وقف میں فرق ہے. بقیہ تمام چیزیں جو وقف کے قواعد ہیں تو وہ سکتے میں فٹ ہوں گے. جو وقف کے قواعد ہیں وہ سکتے میں فٹ کریں گے. جیسے وقف کریں تو جزم دے رہے ہیں، جیسے زبر زیر پیش پر وقف کر رہے ہیں، 2 زیر 2 پیش پر وقف کر رہے ہیں تو جزم دے کے پڑھیں گے. تو اسی طرح سے سکتے میں بھی جزم دے کے پڑھیں گے. مدہ پہ وقف کر رہے ہیں، مدہ ہی پڑھیں گے. وقف میں بھی ویسے ہی پڑھیں گے اور سکتے میں بھی ویسے ہی پڑھیں گے.
دو زبر پر وقف کرنا ہے، جیسے عوجا وقف کرے تو ایک زبر کے ساتھ الف پڑھا جاتا ہے، تو اسی طرح سے سکتہ بھی ہوگا، اسی طرح سے سکتہ بھی ہوگا۔ جہاں جزم وقف میں ہوگا سکتے میں بھی جزم دیں گے، مدہ پہ وقف ہوگا تو مدہ پہ ہی جو ہے سکتہ ہوگا۔ یعنی صرف اور صرف وقف اور سکتے میں آواز کا توڑنا سکتے میں ہوتا ہے، اور سانس کو جاری رکھنا سکتے میں ہوتا ہے۔ وقف میں آواز بھی توڑتے ہیں اور سانس بھی توڑتے ہیں، یہ دونوں توڑتے ہیں، یعنی آواز کو توڑنا، وقف کرتے ہی آواز بھی ٹوٹ جاتی ہے، بند ہو جاتی ہے، اور جو ہے سانس بھی توڑ دیتے ہیں۔ لیکن سکتے میں صرف آواز کو توڑنا، سانس کو جاری رکھنا، اتنا ہی فرق ہے۔ باقیہ تمام چیزیں جیسے وقف کے قواعد ہیں ویسے ہی سکتے کے قواعد ہیں۔ دوسری جگہ اگر سکتہ دوسرے طریقے سے جو کرنے والے ہیں کرنا چاہیں تو ان کے لیے یہ جو ہے گزارشات ہیں، اور معلومات کے طور پہ جو ہے مزید یہ باتیں عرض کر رہا ہوں، جیسے حتی یصدر الرعاء و ابونا جو 20واں پارے میں ہے، یہ سکتہ ہے۔ روایت حفظ میں تو نہیں کر سکتے، روایت حفظ سے ہٹ کر کوئی کرتے ہیں تو اس طرح سے اس کا سکتہ ہوگا، یہ مطلب ہے۔ نیز سکتہ تھوڑی ہی دیر آواز کو بند کریں گے، زیادہ دیر نہیں کریں گے، جیسے کلا بل رانا، زیادہ دیر اگر سکتے کی آواز بند رہے تو وہ سکتہ نہیں ہوگا بلکہ وقفہ ہو جائے گا۔ وقفہ سکتے کی جگہ جائز نہیں، وقفہ سکتے کی جگہ جائز نہیں ہے، تو اس لیے تو یہ سکتہ سیکھنا چاہیے۔ اور جب بات آئی ہے وقفے کی تو اس کو بھی سن لیجئے کہ وقفہ ایک جائز چیز ہے، وقفہ جائز چیز ہے، یعنی وقفہ کر بھی سکتے ہیں اور وقفے کی جگہ ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی وصل کر سکتے ہیں۔ وقفے کی جگہ وقفہ کیا ہے؟ واعف عنا واغفر لنا، اس طرح سے۔ تو یہ وقفہ سکتے کا ڈبل ہے، سکتے کا ڈبل ہے، تو وقفے میں زیادہ رکیں گے، آواز توڑیں گے، اور سانس تو جاری رہے گی وقفے میں بھی، اور چاہے تو وقفہ کریں گے اور نہ چاہیں تو ملا کر بھی پڑھ سکتے ہیں، ملا کر پڑھنا بھی جائز ہے۔ وقفہ خود جائز ہے، وقفہ خود جائز ہے، اس لیے وقفہ کرنا بھی جائز ہے، وصل کرنا بھی جائز ہے، لیکن وقفے کی جگہ سکتہ کرنا جائز نہیں دیکھی ہے، یعنی تھوڑا ٹھہرنا۔ واعف عنا واغفر لنا، بہت سارے لوگ ایسا کرتے ہیں، یعنی وقفے کی جگہ سکتہ کرتے ہیں، نہیں، سکتے کا ڈبل کرنا، سکتے میں جتنی دیر رکتے ہیں اس سے ڈبل، یعنی ڈبل دیر ہوگی، اس کے سکتے کے ڈبل دیر ہوگی، تو لہذا گزارش ہے اس کو سمجھنا، کسی اچھے ماہر کے سامنے پریکٹس بھی کر لینا چاہیے، اور یہ بھی سمجھ لیجئے وقفے کی جگہ سکتہ جائز نہیں، سکتے کی جگہ وقفہ جائز نہیں۔ اور وقفے کے بارے میں مزید معلومات یہ ہیں، وقفہ جائز ہے اور وہاں پر وصل بھی جائز ہے، اور وہاں پر وقف کرنا چاہے وقفے کی جگہ وقف کرنا چاہیں، وقفے کی جگہ وقف کرنا چاہیں، یہ بھی درست ہے، لیکن سکتہ درست نہیں ہے، اچھی طرح سے اس کو سمجھ لیں۔
تو یہ وقفے کی جگہ سکتہ درست نہیں ہے۔ حضرت قاری ابو الحسن اعظمی دامت برکاتہم العالیہ نے لکھا ہے کہ وقفے کی جگہ سکتہ درست نہیں ہے۔ وقفے کی جگہ 3 چیزیں درست ہے۔ وقفہ کرو یعنی سکتے سے زیادہ ٹھہرو، یہ درست ہے۔ وصل کرو، یہ بھی درست ہے۔ وقف کرو، یہ بھی درست ہے۔ وقفے کی جگہ سکتہ درست نہیں ہے، اور سکتے کی جگہ وقفہ درست نہیں ہے، یہ بھی یاد رکھ لیں۔ یہ سیکھنے کی چیز ہے، مشق کرنا چاہیے مشاق اساتذہ کے پاس۔ ہر چیز سیکھنا، ایسا نہیں کہ کسی کتاب میں پڑھ لیے اور اس کو اپنے حساب سے سمجھ لیے اور اس پہ عمل کرتے جا رہے ہیں، نہیں، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ وقفے کا دوسرا نام سکتہ طویلہ ہے، اس کو بھی یاد رکھنا چاہیے۔ سکتہ طویلہ یعنی لمبا سکتہ، لمبا سکتہ۔ تو سکتہ طویلہ وقفے کا دوسرا نام ہے، اور سکتے کا ڈبل، یعنی سکتے میں جتنی دیر رکتے ہیں اس کا ڈبل تاخیر ہونا چاہیے اس کے اندر۔ وقفے میں جائز ہے، ایسا نہیں کہ ضروری ہے، بلکہ جائز ہے وقفہ۔ اگر وقفہ کر رہے ہیں تو سکتے کا ڈبل رکنا، سکتے سے ڈبل دیر ہونا، ورنہ ملا کے پڑھ سکتے ہیں، وقف بھی کر سکتے ہیں، سکتہ بھی کر سکتے ہیں۔ سکتہ طویلہ کہتے ہیں وقفے کو، یہ بھی نام یاد رکھ لیں۔